بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ معراج جو ہے یہ کیا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی یا دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کراتا رہا ہے، اور بیت المقدس کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی گئی اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ معراج خواب تھا یا جسمانی تھی؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی بحیثیت نبی یا رسول منتخب فرماتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کچھ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے، ایسے مشاہدات کرواتا ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر قوم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، چاہے قوم اس نبی کو قتل ہی کیوں نہ کر دے، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جن چیزوں کا مطالبہ اس سے ایمان بالغیب کے طور پر کرایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ وہ مشاہدات کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی کروائے، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا رہا ہے، تو یہ وہ ایک ایکسپیرینس ہے جو کسی عام انسان کو نہیں ہو سکتا۔ تو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سے زیادہ ایسے واقعات مشاہدات کروائے ہیں جن کا احادیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے، قرآن کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اس کا۔ تو یہی تو عام بندے اور نبی کے اندر فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے اور اس کا اہتمام کر دیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طرح آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے کہ معراج سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا کچھ ذکر ملتا ہے، سورہ نجم کے اندر بھی ذکر ملتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی متعدد ایسی احادیث ہیں جن میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ تو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل اور احادیث کا سارا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے بھی معراج کے واقعات ہوئے ہیں، ایک سے زیادہ ہوئے ہیں، یہ سارے خواب کے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رؤیا کے اندر، خواب کے اندر وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا جو عام انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی 60 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں باقاعدہ خواب کا ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر ایک نہیں کئی حدیث ہیں جن میں یہ معراج کے واقعے کی ڈیٹیل ہے، تو وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ یہی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ فرشتہ آیا مجھے اٹھا کے لے گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعد میں جب وہ حدیث ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جب میں جاگا تو میں دیکھا کہ میں مسجد کے سین میں پڑا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ سارے واقعات جتنے بھی ہیں وہ خواب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر وہ مشاہدات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے ہیں، وہ ملاقاتیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، ملاقاتیں ان کے ساتھ جو مختلف گفتگویں ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سارے معاملات خواب کے اندر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ میری کوئی ذاتی چیز نہیں ہے یا کوئی قیاس کی یا اجتہاد کی بات نہیں ہے، یعنی الفاظ کے اندر موجود ہے۔ صحیح بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیت نمبر 60 کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، اور بخاری مسلم کی جتنی بھی حدیث ہیں ان کے اندر ملتا ہے کہ یہ سارے خواب کے واقع۔ اچھا، یہ صرف خواب کے نہیں، بیداری کے اندر بھی معراج ہوئی ہے۔ بیداری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دکھا دیں، یعنی آپ صحیح بخاری کے اندر پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف ادا کر رہے تھے، یعنی سورج گرہن کی نماز، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں کوئی چیز، جس طرح بندہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے لپکتا ہے، پھر اس کے بعد اتنا سہم کے پیچھے ہٹے کہ پہلے صف کو دھکیل کے پیچھے چلے گئے۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نماز کے اندر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا کہ میرے سامنے جنت پوری زیب و زینت کے ساتھ پیش کی گئی، اور میرا دل کیا کہ میں وہاں سے کوئی چیز توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تو آپ ساری زندگی، ساری دنیا بھی کھاتی، قیامت تک آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، اور اس کی اتنی تپش تھی کہ میں اس کی تپش سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا، اور مجھے وہاں پہ وہ عورت دکھائی گئی جس نے بلی کو باندھ دیا تھا کہ اس کو کھلایا پلایا نہیں، وہ بھوک سے مر گئی، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لیتی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔
اور میں نے وہاں ٹیڑھی لکڑی والے کو دیکھا کہ جو حاجیوں کے کپڑے چوری کر لیتا تھا. کندھے پہ ٹیڑھی لکڑی رکھی ہوتی تھی, حاجیوں کے کپڑے ٹانگے ہوتے تھے, پھنسا کے تو اس طرح چل پڑتا. اگر کو پوچھتا کہتا اچھا ویسے پھنس گئی ہوگی. تو وہاں کہ میں نے اس کو اس وجہ سے جہنم میں جلتے دیکھا. مجھے عمر بن لحی الخزائی یعنی ایک عرب کے اندر ایک شخص تھا, وہاں کہ مجھے وہ دکھایا گیا, یعنی جس نے یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانور آزاد کرنے کی رسم ایجاد کی تھی. مجھے وہ دکھایا گیا کہ جہنم کے اندر اس کا پیٹ پھٹا ہوا اپنے انتڑیوں کے سیٹ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سارے واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیداری کے اندر دکھائے گئے, تو یہ بھی معراج تھی. تو ان سارے غیبی مشاہدات کو جو ہم عام انسان نہیں کر سکتے, چاہے خواب کے اندر یا بیداری کے اندر, جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھاتا ہے, یہ سارے معراج کے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ واقعات ایک دفعہ نہیں متعدد بار ہوئے ہیں. احادیث کے اندر اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ملتی ہے. ٹھیک ہے.